السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نماز کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ توحید و رسالت کے اقرار کے بعد ارکان اسلام کا عملی مظاہرہ نماز ہی سے شروع ہوتا ہے۔ نماز صرف امت محمدیہ ہی پر فرض نہیں بلکہ یہ پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کا بھی اہم حصہ رہی ہے۔ خود انبیاء علیہ السلام کو جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا وہ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نمازی بننے کی دعا خاص طور پر کرتے رہے۔ قرآن نے اسماعیل علیہ السلام کی خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اس قدر محبوب تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا کرتے تھے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز ہی خط امتیاز ٹھہری۔ نماز فواحش و منکرات سے روکتی ہے اور مخلوق کے خالق سے رابطے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ نماز پڑھنے والا باری تعالیٰ سے براہ راست مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ نماز کی ایک بے مثل فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جملہ احکام جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے زمین پر بھیجے، لیکن نماز کا حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آسمانوں پر بلا کر دیا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ میدان جنگ میں بھی نماز لازم ٹھہری، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کے خصوصی جداگانہ احکام نازل فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، نزا کی آخری ہچکیاں لے رہے تھے، اس عالم میں بھی آپ کی زبان مبارک پر یہی تاکید تھی، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ لیکن افسوس آج امت اس اہم فریضے سے یکسر غافل ہے۔ اس کے دل و دماغ سے اس کی اہمیت ہی نکل چکی ہے۔ مسجدیں سنسان اور ویران ہیں اور بازاروں میں میلے لگے ہوئے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ منافق بھی ترک نماز کو اپنے لیے باعث ذلت سمجھتے تھے۔ آج کیا زمانہ آن لگا ہے کہ پکے مسلمان بھی اسے ترک کرتے ہوئے اپنے ضمیر میں کوئی خلش محسوس نہیں کرتے۔ دوسری طرف نماز پڑھنے والوں کی سوچ بس اسی بات پر ختم ہوتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، چاہے کیسی ہی ہو، کسی وقت میں ہو، کسی جگہ ہو، بس فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقہ نبوی سے ہٹ کر پڑھی گئی نماز کو شریعت سرے سے نماز ہی شمار نہیں کرتی۔ سنت سے خالی نماز زندگی بھر بھی پڑھی جائے تب بھی کسی کام کی نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 2 رکعتیں بھی ادا کر لی جائیں تو بخشش کا ذریعہ بن جاتی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر نماز کی اقامت فرمائی، قیام اور رکوع ممبر پر کیا، نیچے اتر کر سجدہ کیا، پھر ممبر پر چڑھ گئے اور نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ تم نماز ادا کرنے میں میری اقتداء کر سکو اور میری نماز کی کیفیت معلوم کر سکو۔ نیز اس سے بھی زیادہ زوردار الفاظ میں اپنی اقتداء کو واجب قرار دیتے ہوئے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے، انہیں وقت پر ادا کرے اور ان میں مکمل صحیح رکوع کرے اور خشوع کا اہتمام کرے تو اس انسان کا اللہ پر ذمہ ہے کہ اسے معاف کر دے، اور جو شخص ان باتوں کو ملحوظ نہ رکھے گا اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں، چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے۔ ایک جگہ پر اور ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان نماز ادا کرتا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں اس نماز کا 10واں، 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، تیسرا یا نصف حصہ لکھا جاتا ہے۔
شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند نماز ادا کرنا اس وقت ممکن ہے جب ہمیں پوری تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت معلوم ہو اور ہمیں نماز کے واجبات، آداب، حیت، دعاؤں اور اذکار کا علم ہو، پھر اس کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش بھی کریں تو ہمیں امید رکھ سکتے ہیں کہ پھر ہماری نماز بھی ایسی ہوگی جو بے حیائی اور منکر باتوں سے روکتی ہے، اور ہمارے نامہ اعمال میں وہ اجر و ثواب لکھا جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نماز کی قبولیت کے لیے شرط اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں یکتا مانا جائے اور تسلیم کیا جائے کہ اللہ کی بیوی ہے نہ اولاد، کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا نور من نور اللہ نہیں ہے، اللہ کے کسی انسان میں اتر آنے کا عقیدہ حلول، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کھلا شرک ہے۔ یہ بھی مانا جائے کہ کائنات کے تمام امور صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہے، عزت و ذلت اسی کے پاس ہے، ہر نیک و بد کا وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی عمل کی قبولیت کا انحصار بالترتیب 3 چیزوں پر ہے: عقیدے کی درستی، نیت کی درستی، عمل کی درستی۔ ان میں سے کسی ایک میں خلل واقع ہونے سے سارا عمل مردود ہو جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ کتاب اللہ، سنت ثابتہ، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مجموعی طرز عمل اور اجماع امت ہی وہ کسوٹی ہے جس پر کسی عقیدے یا عمل کی صحت کو پرکھا جا سکتا ہے۔ جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔